اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے بانی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو میری جانب سے اور تمام شرکا، اس پروگرام کے جو شرکا ان کی جانب سے آداب عرض، اور اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے والے تمام حاضرین محفل کو میری جانب سے بہت بہت سلام۔ یہ پروگرام جس کو ہم ٹی وی ٹاک شو کے نام سے ہم نے آج اس پروگرام کی تیسری نشریات ہے، اور اس کو آپ بیٹھک کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ تحریک حالات حاضرہ کے مطابق اس پروگرام میں گفتگو کی جائے گی، اور میں سب سے پہلے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان گرامی ہیں، جو شرکا ہیں تحریک کی جانب سے، ان کا تعارف آپ ساتھیوں کو کرواتا چلوں۔ اس پروگرام میں رکن رابطہ کمیٹی ریحان عبادت بھائی شریک ہیں، اور شاہد رضا بھائی رکن رابطہ کمیٹی، اور ہمارے تیسرے اس پروگرام میں جو شریک ہیں، جو مہمان ہیں، وہ سابقہ کنوینئر اور تحریک کے سینئر تحریکی ساتھی جناب ندیم احسان بھائی اس پروگرام میں شریک ہیں۔ یہ پروگرام دراصل اس پروگرام کے اقراض و مقاصد، یا اس پروگرام کو کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے، وہ بانی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، ان کے اہل خانہ کی لازوال قربانیاں اس تحریک میں، بانی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی شب و روز کی جدوجہد، ان کے مسائل، ان کی تحریک کے کارکنان کے ساتھ جو مظالم ہیں، ان کی قوم کے ساتھ روا رکھے جانے والے مظالم، اور بانی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی انت تک جدوجہد ان مسائل کے حل کے لیے، اس قوم کے لیے، اس کی آنے والی نسلوں کے لیے، اور پھر ان تمام جدوجہد کے بعد، ان تمام کوششوں، کاوشوں، قربانیوں کے بعد، تمام تر پریشانی کے بعد، تمام تر مظالم کے بعد، کچھ گروہ، بالخصوص وہ لوگ کہ جو تحریک کو، جنہوں نے تحریک سے، قوم سے، قائد سے، ان کے فکر و فلسفے سے، ان کے نظریے سے غداری کی اور اس تحریک سے دور ہوئے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو آپ کی تحریک، آپ کی قوم، قائد و تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے فکر و فلسفے، ان کے نظریے کی مخالفت کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کی سازشیں بھی ان تمام حالات اور واقعات میں ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ تو آج بنیادی طور پہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ساتھی، تو ہم اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، تحریکی ساتھیوں کو، مہاجر قوم کے ہمدردوں کو، سپورٹروں کو، جہاں پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج لوگ بہت مصروف ہیں، اور اپنی مصروفیات میں بعض دفعہ ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی ایک آدمی کا ویژن یا ایک گروہ کا ویژن سنتے ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ اس کے جو مخالف ہیں یا اس کے برعکس جو دوسرا ویژن ہے یا خیالات ہیں، اس کو سننے کا بھی وقت نکالیں۔ تو لہٰذا اس سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے ہی ایسے ہی پروگرام کو
ان پروگرامز کو ترتیب دیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی تحریک کے کارکنان کو، مہاجر عوام کو اور ہمدرد سپورٹرز کو دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں ان کو ہم اپنا موقف پیش کر سکیں. تو اسی سلسلے کے اندر یہ پروگرام کے تیسرا حصہ آپ ساتھیوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس میں کچھ سوالات ہیں اور اس سوالات کے جوابات ہمارے اراکین رابطہ کمیٹی اور تحریک کے سینئر ساتھی ندیم احسان، سابقہ ایم کیو ایم کے کنوینئر. سب سے پہلے میں ریحان عبادت بھائی سے کروں گا کہ ریحان بھائی، کچھ جو میں نے ابھی تمیز باندھی ہے، آپ نے یقیناً جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سرچ کیا ہوگا، آپ کو بے شمار چیزیں این ٹی ایم کیو ایم اور تحریک کے مخالف اور قوم کے مخالف، تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی نظریات کے مخالف بہت سارے لوگ کے جو زمانے بھر کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ مختلف پروپیگنڈا کرتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولتے ہوئے نظر آتے ہوں گے، جو اکثر و بیشتر اوورسیز میں ہیں، اور ان کا پروپیگنڈا جیسے میں فار ایگزامپل ایسے یہ اس پروپیگنڈے کے نکات بیان کرتا ہوں کہ مہاجر قوم کی جو نوجوان نسل ہے، وہ جو یوتھ ہے وہ تحریک سے دور ہوتی جا رہی ہے، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا فکر و فلسفہ ان تک نہیں پہنچ رہا، اور تحریک کی آنے والی جو نسلیں ہیں اسی یوتھ میں شمار کر لیں ان کو، وہ ہماری یوں سمجھ لیں گفتار سے یا ہمارے کسی ایکشن سے، ہماری تہذیب سے منہ موڑ رہی ہے اور جو ہے وہ ہم سے دوری اختیار کر رہی ہے. گو کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو یقیناً آپ کے پاس بھی موجود ہوں گی. میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے جو ہے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا فکر و فلسفہ اور اس سے الحمدللہ ہماری آنے والی نسلوں کی نہ صرف وافقیت بلکہ ان کی وابستگی بھی جو ہے وہ بیان کریں کہ کس طریقے سے ہماری نسل جو ہے ماشاءاللہ آج الحمدللہ بانی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے فکر و فلسفے سے جڑی ہوئی ہے. اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. ریحان عبادت بھائی. ریحان بھائی آپ کا میوٹ ان میوٹ کر لیجیے گا پلیز. جی بہت بہت شکریہ تراویح بھائی. محترم جناب قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو آداب، تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. تراویح بھائی، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ پروگرام ڈفرینٹ نوعیت کا ہم نے ڈیزائن کیا ہے، جس طرح لوگوں کی مصروفیات بڑھ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں، اور ہم بھی ایک لرننگ پروسیس سے گزر رہے ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کس طریقے سے اپنا میسج کم سے کم وقت میں اور اچھے سے اچھے طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے. وہاں جہاں ہم نے ایک رابطہ کمیٹی اپنی ویڈیو بریفنگ کرتی ہے، ویڈیو بریفنگ میں باقاعدہ ایک ایجنڈے کو لے کے چلتی ہے اور باقاعدہ پروگرام میں رابطہ کمیٹی کے اراکین شرکت کرتے ہیں اور سب اپنا اپنا موقف بیان کرتے ہیں. لیکن یقیناً وہ پروگرام ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ ایک طویل دورانیہ کی ہو جاتی ہے، اور ہم جس طرح میں نے کہا کہ ہم اس وقت جس طرح دنیا تیزی سے چل رہی ہے اور لوگ اپنی زندگی کے نجی کاموں میں بھی مصروفیت رکھتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک تواتر ڈفرینٹ پروگرام سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور عوام کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر پروگرام سے ہر کسی کا موقف دیکھنے کی کوشش کریں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف طرز کے پروگرام ہم ڈیزائن کر رہے ہیں، جہاں ہمارے پاس ماشاءاللہ میری آواز سنو کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے جہاں مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے اور ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جاتا ہے، اور ان سے کچھ تنقیدی کوشچنز اور کچھ ہارڈ کوشچنز ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں جو عوام کی ترجمانی ہوتی ہے، جو ہماری سیاسی یا تحریکی جدوجہد یا اس نظریے سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو کوشچنز ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھا جاتا ہے ان پروگرام میں. وی آر الطافظ کا پروگرام ہے، وہاں پر ہم ان طرح کے اپنے کچھ نیوٹرل مہمان کو لے کے اور اپنی باتوں کو جاری رکھتے ہیں. وہیں پر ہم نے
اس پروگرام کو بھی تشکیل دیا ہے جہاں ہم ایک اوپن ڈسکشن رکھتے ہیں. اس کو ہم مطلب اگر جیسے ندیم احسان بھائی اس وقت ایکس کنوینئر رابطہ کمیٹی اور بہت سینئر ساتھی موجود ہیں, شاہد رضا بھائی ممبر رابطہ کمیٹی, آپ خود ممبر رابطہ کمیٹی ہے, میں خود بھی رابطہ کمیٹی کا ذمہ دار ہوں. ہم سب ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ایک اوپن ڈسکشن رکھنا ہے, ایک اوپن ٹیبل ٹاک رکھنی ہے, ایک دوسرے کی باتوں سے ایک دوسرے کی جو 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 ہم اپنا اپنا ایک موقف رکھ رہے ہیں اس کے دوران کوئی ضمنی کوشچن ایک دوسرے کی باتوں سے آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا ہے. تو ایک ایسے ماحول میں ہم بات کریں گے کہ لوگوں کو لگے کہ بھئی یہ کوئی ایک اوپن ڈسکشن ہو رہا ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس سوشل میڈیا جہاں یہ فیس بک لائیو اور یوٹیوب لائیو پہ بھی جا رہا ہے, وہاں پر بھی اگر کچھ ساتھی اپنی کوئی کوشچن ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی بات ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جس کا جواب ہم آپ کو لائیو دے سکیں, یا اگر ہم فوری نہ دیکھ سکے یا دے سکے جواب, تو آپ کو یقیناً اگلے پروگرام میں ان چیزوں کا جواب مل جائے. تو اس کو ہم ایک اوپن ڈسکشن کے طور پہ چلتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی, یہ میرا اپنا چھوٹا سا ایک موقف تھا اس پروگرام کی ڈفرنس بتانے کا, کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ پروگرام اور باقی پروگراموں میں تھوڑا سا ڈفرنٹ کیا ہے. آپ کی اسکرین پہ میں آئی ٹی کے ساتھی کہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ میرے نام کے آگے ایک بہت زبردست تصویر لگائی ہوئی ہے. میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں, تراویش بھائی کی تصویر میرے نام کے آگے لگی ہوئی ہے. یقیناً اگر آپ چاہیں تو میری, کیونکہ ویڈیو آن ہے, تو آپ چاہیں تو میری ویڈیو کو وہاں پر آن کر دیں. بٹ ان اینی ہاؤ, تھینک یو. اب میں آپ سے یہ جو آپ نے بات رکھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اور کہاں سے کہاں سے سازشوں کی بو آ رہی ہے, لوگ کس طرح اپنے ناپاک وجود کو سامنے پیش کر رہے ہیں, اپنے ناپاک وجود کو ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کوئی چیز ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یقیناً ہمارے اوپر اس وقت تحریک کی جو ایک بے تحاشا ذمہ داری ہے اس مشکل حالات میں. اچھے حالات میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی آپ کے پاس ٹیم ہوتی ہے, ایک باقاعدہ فوج ہوتی ہے, اور آپ سب کے پاس کام کی ڈیلیگیشنز ہوتی ہیں, اور ہر کوئی اپنے اپنے کام کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور آسانی سے آپ کو وقت مل جاتا ہے کہ آپ 10 ڈفرینٹ ڈائریکشنز پہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان پہ نظر رکھ لیتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس مشکل وقت ہوتا ہے, چاروں طرف سے دشمن کی یلغار ہوتی ہے, دشمن جو ہے وہ اپنی سازشوں کے بن رہا ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ, آپ کو کس طرح تکلیف پہنچائے, دکھ پہنچائے, نقصان پہنچائے, اس کی تدبیریں کر رہا ہوتا ہے. ایسی صورت میں آپ کا مین فوکس جو ہے جہاں ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں ہو جاتا ہے, وہاں آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ چاروں طرف کیا چیزیں چلنی ہیں ان پہ بھی آپ نظر رکھیں. لیکن کیونکہ ہم تحریک کے ذمہ دار ہیں اور ہماری تربیت قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ایک سپاہی کی طریقے سے کی ہے, ہم اپنی تحریک میں کوئی 40, کوئی 45, کوئی 30, کوئی 25 سال سے تحریک سے جڑا ہوا ہے, سینئر ساتھی ہیں. ہماری روزانہ کی بنیاد پہ تربیت جنگ سے لڑنے والے ماحول میں ہوئی ہے. ایک ہم وار کے جو فرنٹ وار پہ لڑنے والے سپاہی ہوتے ہیں ان کی طرح سے, تو ہماری اس تربیت کی پیش نظر ہم نے ملٹائی ٹاسکنگ کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے اس حد تک سیکھ لیا ہے کہ ہم دنیا میں ہونے والی چاروں طرف جو مختلف ایشوز ہیں, چاہے وہ بین الاقوامی تناظر میں ہو یا ہماری تحریک کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ ایشوز اٹھنے والے ہوں, ہم اللہ کا شکر ہے سب پہ نظر رکھتے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ کئی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے سپاہی جو ہے ان کی آنکھیں اور کانیں جو ہیں وہ جو اپنے قائد کی آنکھ اور کان بنے ہوئے, انہوں نے ہر جگہ نظر رکھی ہوئی, اور ہم ہر چیز سے بخوبی واقف ہیں. اسی واقفیت کے تناظر میں کچھ چیزیں بین الاقوامی طور پہ بھی جو ہے وہ اوورسیز میں بھی جو ہے وہ سازشوں کی بھرمار ہونے کی کوششیں کی جاتی ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, اٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں جھاگ کی طرح. اب جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی پہ اور اس تحریک پہ جو پراپرٹی کا کیس بنایا گیا ہے, جس کا جو اب بالکل فائنل سٹیجز میں آ گیا ہے, اور اس کی اب پیشی کی فرسٹ پیشی جو ہے اس کی ہونے جا رہی ہے. ایسی صورت میں ان عناصر کا ریموٹ کنٹرول تو ہمیں پتا ہے کہ کن لوگوں کے پاس ہے, وہ آن اور آف کا سوئچ کرتے رہتے ہیں, ریوائنڈ, پلے, فارورڈ, پاز, سٹاپ, سارے بٹن ہوتے ہیں ریموٹ کے اندر. پھر دوبارہ سے پلے کا بٹن دبا دیا گیا ہے تاکہ وہ جو اس وقت اوورسیز میں ساتھی ماشاءاللہ جس طرح پچھلے ٹیررزم کے کیس میں اوورسیز کے ساتھیوں نے, میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اوورسیز کے, یقیناً گراؤنڈ سے بھی اور دنیا بھر میں ہر جگہ سے, خاص طور پہ گراؤنڈ سے بھی ساتھیوں نے بھرپور طریقے سے جس طریقے سے مدد کر سکتا تھا آخری حد میں, اور سب سے امپورٹنٹ اگر دعا سے بھی کوئی مدد کر سکتا تھا, لوگوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے وظیفوں کے وظیفے کیے,
ہفتے ہفتے بیٹھ کے ہماری باجیوں نے، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے حق میں جو وظیفے کیے، صدقے کیے، دعائیں کی، مزاروں پہ گئے، جو جس طریقے سے کر سکتا تھا، مالی امداد کی، ہر طریقے سے کیا. £500,000 ہمارا خرچ ہوا اس کیس میں. اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. تو یہ کس کی بدولت ہوا؟ جہاں گراؤنڈ پہ ساتھیوں نے دعاؤں سے اور مختلف طریقے سے مدد کی، وہاں اوورسیز کے ساتھیوں نے فائنینشیل سپورٹ کی. اسی طرح یہ جو پراپرٹی کا کیس جو اب اپنے فائنل اسٹیجز میں، اور اس میں جہاں فائنینشیل سپورٹ کی مختلف اوورسیز کے چیپٹرز کے ساتھ ہی لگے ہوئے اور بڑی بھرپور ضرورت ہے، اسی دوران ریموٹ بٹن کے تھرو ان سازشی عناصر کو جو اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا تحریک کا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں، بڑی تحریک کے لیے جدوجہد کی اور ہر چیز کو وہ اون کرتے ہیں، ان لوگوں نے اب اپنی دوبارہ سے سازشیں کرنا شروع کر دی ہے. اور جس طریقے سے بھی قائد کو اور قائد کے چاہنے والوں کو اور اس تحریک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کو پہنچانے کی بھرپور ان کی کوششیں جاری ہیں. یقیناً ندیم بھائی اور شاہد بھائی اس پہ مزید اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے، اور ہم جب اوپن ڈسکشن میں ایک دوسرے کے ساتھیوں کی باتوں سے بات نکل کے اپنے باتوں کو آگے بڑھائیں گے، تو لوگوں کو اور ان کو پتہ چلے گا ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور 22 کے بعد اور ایون 22 سے پہلے بھی کس طرح سے ہمارے ساتھ غداروں نے اور مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ، چاہے وہ گراؤنڈ پہ ہو، چاہے وہ اوورسیز میں ہو، کس طریقے سے تحریک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور تحریک سے وابستہ نہ صرف کارکنوں کو بلکہ وفا پرست عوام کو بھی جو ہے کس طرح سے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں آپ کی بات کو ابھی اپنے جواب کو یہیں پر تھوڑا سا لمٹ کرتے ہوئے، باقی ساتھیوں سے بھی یقیناً آپ پوائنٹ آف ویو لیں گے، تو اپنی بات کو یہاں روکتا ہوں، اور انشاءاللہ جب آپ مجھے دوبارہ موقع دیں گے تو مزید اس پہ ڈسکشن کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. یقیناً جو ہے وہ کچھ اور سوالات ہیں، تشنگی ہے ابھی. ریحان بھائی آپ کے پاس آئیں گے ایک دو سوال لے کے اور مزید، چونکہ جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ اس کا جو ٹائم ہے وہ بہت محدود ہے، اور یقیناً جو سوالات ہیں وہ ایک بہت اس کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے. تمام چیزوں کو جو آن گراؤنڈ چل رہی ہوتی ہیں، بیہائنڈ دا سین چل رہی ہوتی ہیں، اور جو جیسے کہ اس پروگرام کا فارمیٹ ہے سازشیں، ان تمام تر مشکلات پریشانیوں کے باوجود بھی سازشیں اور لوگوں کے دماغوں کو پرگند کرنا، ان کو ایسی باتیں کرنا کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ بیچارے پریشان ہیں. یقیناً ایسی جب باتیں اسکرین پہ چل رہی ہوتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ یا کسی پہ بھی، جس طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے واٹس ایپ گروپ پہ مختلف میسیجز شوشے چھوڑے جاتے ہیں مختلف، کہ فلانا اتحاد اور دھماکہ اتحاد اور یہ اتر رہے ہیں اور وہ اتر رہے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی چیزیں کی جاتی ہیں. تو ان کا جواب ان کو ان کے بعد ان جو ہے وہ سازشوں کا جو ہے وہ ان کو بے نقاب کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. لہٰذا اس سلسلے کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم ایک اسٹارٹ کیا گیا ہے، اور اس یقیناً تحریک کی جانب سے گاہے بگاہے ویڈیو بریفنگس وغیرہ جو ہاٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتی رہی ہیں. لیکن چونکہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کاؤنٹر اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ایسی چیزوں کا، ایسی سازشوں کا کاؤنٹر کرنا ہے، اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ ان تمام جو ہے وہ سازشوں سے ہوشیار رہیں، خود کو دور رکھیں، اور تحریک کے اور قائد کے فکر و فلسفے کے ساتھ جڑے رہیں، اور جو ہے اپنے مرکز میں رہیں. تو ہمارے جو دوسرے پروگرام کے شریک ہیں، جناب مہمان ہیں ہمارے اس پروگرام کے، شاہد رضا بھائی MQM کی رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، کینیڈا سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. شاہد بھائی، ایک اس تمام جو چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کے لیے بنیادی طور پہ یہ پروگرام رکھا گیا، اس میں ایک سوال اور بھی ہے. میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ تاثر درست ہے، یہ مناسب ہے، یا کوئی اس کے حقائق گراؤنڈ پہ موجود ہیں یا نہیں ہے، کہ آپ کی تحریک کی جو حیت ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے؟ کیا آپ کے جو ساتھی ہیں یا ذمہ داران ہیں وہ اپنے اقدار سے، اپنے تہذیب سے، اپنے تمدن سے، تہذیب سے، ادب سے کیا بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکات و سکنات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جس سے کہتے ہیں کہ بیڈ امپیکٹس جو ہے وہ جا رہا ہو، اور آپ کے معاشرے پہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے جو باشعور
جو اب تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے باشعور لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس بات پر راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ایم کیو ایم سے بھائی دوری اختیار کر لو کیونکہ یہ انتہائی بدتمیز بد تہذیب لوگ ہیں. یہ ایک زہر ہے جو ایک تاثر، میں اس کو زہر کا لفظ اس لیے استعمال کروں گا گو کہ یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے. یقیناً آپ اس کو بہت بہتر انداز میں ڈسکرائب کریں گے، لیکن چونکہ یہ بات ہے تو جن کے کانوں میں یہ باتیں گئی ہیں ان کے کانوں میں ہماری باتیں بھی جانی چاہیے، اور ان کے جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں ان کو اس بات کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب و تمدن سے، اپنے اقدار سے، اپنی جو تحریک کی بنیادی جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے روز اول سے جو ہماری تربیت ہے، الحمدللہ آج تک ہم جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے وفا پرست کارکنان، نہ صرف کارکنان بلکہ ان کے چاہنے والے، خواہ وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہوں، الطاف بھائی کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کی تربیت سے وہ آج بھی جو ہے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اپنا انہوں نے کردار بھی جو ہے وہ، میں اس پہ ایک شعر سے بانی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی جانب سے ایک شعر جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو موقع دوں گا کہ آپ اس سوال کا جو ہے متدل انداز میں مختصراً جواب دیجیے گا کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، اور ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. یہ تو ہمارے قائد کی تربیت ہے. اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس جو ہے وہ اس تاثر کو، اس الزام کو، اس سازش کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ جی اوور ٹو یو شاہد رضا بھائی. اگر آپ میوٹ پر ہیں تو انمیوٹ کر لیجیے گا پلیز. جی آواز آ رہی ہے میری؟ آپ بالکل، آپ کے بعد ہے. پراویش بھائی آپ نے سوال مکمل کر لیا یا بات کر لی تو پھر جی میں جی جواب جی میں نے آپ سے سوال، جی میں نے بالکل سوال مکمل کر لیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرے سوال کو سن لیا تو پلیز اس کا جواب. میں اس سوال کا جواب بھی دوں گا، اور اس سے پہلے جو آپ نے سوالات کیے اس کا مختصراً جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ابتدا ہی سے جب ابھی تعلیمی اداروں میں اے پی ایم ایس او کا قیام عمل میں آیا اور تحریک نے آہستہ آہستہ زور پکڑنا شروع کیا، اور مہاجروں کی تعداد، مہاجر طالب علموں کی تعداد قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے فکر و فلسفے سے، اس مہاجرازم کا جو نظریہ الطاف حسین بھائی نے قومیت کا دیا، اس کی طرف تیزی سے بڑھنا شروع ہوئے، تو اسی وقت سے سازشوں کا جال شروع ہو گیا. سازشیں کرنے والے عناصر اسی سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ تھے، اسی سندھ کے شہری علاقوں کی سیاسی جماعتیں تھیں جن کی اپنی اپنی طلبہ تنظیمیں تھیں. اس میں جماعت اسلامی سر فہرست رہی، جمعیت علماء پاکستان رہی، پاکستان پیپلز پارٹی رہی، جس کی پی ایس ایف اور این ایس اور دیگر مطلب اس طرح کے ونگ جو بعد میں الذوالفقار اور ان سانچوں میں ڈلتے رہے. ان تمام نے ایم کے ایم کی، اے پی ایم ایس او کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے تحت سازشوں کا انبار بننا شروع کیے، اور ایک وقت آیا کہ جامعہ کراچی سے اے پی ایم ایس او کو بے دخل کر دیا گیا. وہ بہتر ہی ہوا. پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ جس چیز کے لیے آج حالات نے جس راہ سے اسے روک دیا ہے، اس سے آگے یا کوئی چیز آپ کو ملنی ہے، اگر وہ نہیں ملی تو پروردگار نے آپ کے حق میں اور کیا لکھ رکھا ہے. تو جہاں جامعہ کراچی سے اور تعلیمی اداروں سے بے دخل کیا تو ہم پورے سندھ میں پھیل گئے، اور آج پوری دنیا میں ایم کیو ایم کی شکل میں موجود ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ساری سازشیں جو 11 جون 1978 کے بعد سے لے کر آج تک بنی جا رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تنظیم کی اساس ہے، اور تنظیم کی اساس کس پر محیط ہے یا اس کا دائرہ کار کیا ہے، اور دشمنان تحریک جو ہیں وہ کس بنیاد پر اور کس چیز کو ہٹ کر کے تنظیم کی اساس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس تحریک کو، اس مہاجر تحریک کی سب سے بڑی جو اساس ہے وہ قائد تحریک اور ان کا نظریہ ہے.
تو دشمنان قوم سب سے زیادہ جو ہٹ کرتے ہیں وہ قائد تحریک کے اور ان کے نظریے کو کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ قائد تحریک کا ترتیب دیا ہوا وہ تنظیمی ڈھانچہ ہے، رابطہ کمیٹی سے لے کر یا پہلے مرکزی کابینہ سے لے کر اور آج رابطہ کمیٹی کی صورت میں ہے وہ، اور اس سے پھر نیچے تک یونٹ کی اور چیپٹر کی سطح تک پوری دنیا میں جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو ہٹ کیا جاتا ہے، اور اس تنظیمی ڈھانچے کو سنبھالنے کی ذمہ داری دنیا بھر میں موجود کارکنان کی ہو تو وہ متاثر ہوتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے، اس وجہ سے اس کو ہٹ کر کے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یا تو قائد تحریک کو کوئی ہٹ کرتا ہے پوری یعنی جو مخالف قوتیں ہیں انہوں نے قائد تحریک کو ہی ہمیشہ نشانہ بنایا ہے سب سے زیادہ، اور اس کے بعد کبھی نظریہ کہ مہاجرزم کیا ہوتا ہے، پھر متحدہ کیا ہوتی ہے، اور الطاف بھائی نے جو راستے اس تحریک کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے اپنائے ان تمام راستوں پر اعتراضات کیے. اب سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ کارکنان کو جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جائے، ان کے ذہنوں کو بھٹکایا جائے، ڈیٹریکٹ کیا جائے، ڈسٹریکٹ کیا جائے. اس عمل کے لیے مختلف قسم کا منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس منفی پروپیگنڈے کے لیے شروع سے انہوں نے تحریک کو جب باہر سے ہر طرح کی کوششوں کے باوجود نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کے باوجود جب نہیں نقصان پہنچا سکے تو اندر سے ساتھیوں کو لالچ اور خوف اور کی بنیاد پر مختلف گروپ بنوائے گئے، غداریاں کروائی گئی تحریک سے، اور غدار کو غداری کہا جائے گا. تاریخ میں یزید کو یزیدی کہا جاتا ہے اور حسین کو حسین کہا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ غدار کو ہم کسی اور نام سے پکاریں، غدار کو کہیں کہ جناب آپ بہت، یزید صاحب آپ بہت شرفا گفتگو کرتے ہوئے، ہم اپنی تہذیب کا دامن ہاتھ میں لیتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یزید صاحب بہت اعلیٰ پائے کے ایڈمنسٹریٹر تھے، ایسا نہیں کہہ سکتا. یزید کا جو کردار ہے اس کو اسی انداز میں اسی لہجے میں پکارا جائے گا، تو اس لیے غداران قوم کو بھی اسی لہجے میں پکارا جاتا ہے. اب میں آ جاتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ حیات تب دیکھیں قائد تحریک نے ایک سوچ کے تحت نظریہ دیا، اے پی ایم ایس او بنی، اے پی ایم ایس او سے مہاجر قومی موومنٹ بنی، اور مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بنی، اور مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی تحریک آج بین الاقوامی سطح پر ایک ریکگنائز مہاجر قوم، ایک ریکگنائز قوم کے طور پر پہچانی جاتی ہے. تمام تر منفی پروپیگنڈے کے باوجود، کیونکہ وہ قوتیں جو قائد تحریک کے فکر و فلسفے سے خوفزدہ ہیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی صورت میں قائد تحریک کا فلسفہ جو 2% مراعات یافتہ طبقے کے خلاف 98% غریب عوام کے لیے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں 2% مراعات یافتہ طبقہ پاکستان کے تمام مسائل پر، پاکستان کی تمام اسمبلیوں پر، پاکستان کی تمام جو قوت کے ادارے ہیں ان پر قابض ہیں، ہر صورت میں، چاہے وہ عدلیہ کی صورت میں ہو چاہے وہ دیگر صورتوں میں، وہاں قابض ہیں. تو ان کا مطمع نظر، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے قائد تحریک کو اور ان کے نظریے کو روکا جائے. اس لیے مختلف قسم کے گروپس بنا کر کوشش کی جاتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا 5th جنریشن وارفیئر کا، اور اسی طرح سے مختلف اوورسیز میں بھی مختلف لوگوں کو استعمال کر کے تحریک میں گھسا کر اور تحریک میں سے پھر بغاوتیں کرا کر تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن الحمدللہ قائد تحریک کا فکر و فلسفہ اور نظریہ اتنا مضبوط ہے اور ان کی شخصیت اتنی جاندار اور اتنی بیلنس شخصیت ہے کہ کوئی اور چیز ان کے خلاف کی نہیں جا سکتی اور کارکنان کو ورغلایا نہیں جا سکتا. اب میں ایک جملے میں بس اپنی بات آپ کے سوال کا جواب دے کے ختم کرتا ہوں کہ مختلف ادوار ضرور آئے ہیں، مختلف مراحل سے تحریک ضرور گزری ہے، مگر قائد تحریک نے جو نظریہ، جو فلسفہ، جو منزل جو طے کر رکھی ہے اس کی جانب پوری تحریک گامزن ہے. مختلف راستوں سے گزرے گی، کہیں کیچڑ ہوگی، کہیں راستے میں کانٹے ہوں گے، کہیں خار ہوں گی، ان سے بچتے بچاتے آگے بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں کہ وہ کسی
صورتحال میں جو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لوگوں کو ورغلا لے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اس مکتبہ فکر کی سب سے پہلی جو تعلیم ہے، الف ہے، وہ علم ہے۔ قائد تحریک نے ہم سب کو علم کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید کی اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا مقابلہ، اور قائد تحریک خود بحیثیت ایک سائنٹسٹ کے، بنیادی طور پہ تو ذہنی طور پر قائد تحریک ایک سائنٹسٹ ہے، اور اس سائنٹسٹ کی بنیاد پر قائد تحریک دنیا میں ہونے والی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے، بلکہ اس سے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ بہت، اس کے ساتھ ساتھ جواب دے دوں کہ یہ سوال بہت عام ہے، جس کا جواب ابھی ریحان بھائی نے بھی دیا ہے کہ جناب ٹیکنالوجی کا استعمال، اور آپ لوگ، یہ سوال بہت عام ہے کہ آپ لوگ اس سپیس پہ نہیں آتے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایسا نہیں کہ قائد تحریک کی نظر سے اسپیس یا کوئی بھی میڈیم وہ بچا ہوا ہے۔ قائد تحریک نے کچھ لوگوں کو اسپیس پہ بھیجا تھا جب یہ اسپیس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن وہ آؤٹر اسپیس پہ چلے گئے۔ ہمارا ثانیہ یہ ہے کہ قائد تحریک نے جن کو اسپیس پر بھیجا وہ آؤٹر اسپیس میں چلے گئے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ تحریک اس وقت جس چیز کی ضرورت، پریورٹیز کے حساب سے تحریک جس چیز کی ضرورت کو سمجھتی ہے اس میڈیم کو استعمال کرتی ہے۔ اگر تحریک کل اور میڈیمز آئیں گے نئے دنیا میں ایجاد ہوں گے، اور جو بھی ہوں گے ان کو اڈاپٹ کرے گی اور اس کے ذریعے سے اپنی بات لوگوں تک پہنچائے گی۔ تو تحریک میں کوئی بھی تغیرات ضرور آئیں، لیکن نہ مہاجر قوم کا نظریہ بدلا ہے، نہ مہاجر قوم اپنی تہذیب، تمدن، اپنی جو اس کی جو حیات ہے مہاجر قوم کی، سے بالکل انکار نہیں کیا۔ اگر کہیں پر، جیسے میں نے عرض کیا تھا، اگر کہیں پر کوئی ہماری زبان، شستہ زبان، ہماری شیریں زبان کو اگر کوئی نہیں اس میں بات سمجھ رہا، تو ہمیں اس کی زبان میں بھی کبھی کبھی بات کرنی ہوتی ہے، اس کو اس کی بات، اس کی زبان میں اس کو اس کی بات کا مقصد سمجھانا ہوتا ہے۔ میں ایک اور مثال دے کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ میں آپ سب، پوری مہاجر قوم اس وقت جس پوزیشن میں، چاہے سندھ کے یا پورے پاکستان کے کسی بھی، دنیا بھر میں کہیں بھی رہتی ہے، ہمارے سارے مرد گھروں سے نکلتے ہیں، جب ہم سب باہر نکلتے ہیں تو جو ہم اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھ کر زبان استعمال کرتے ہیں، اور جو ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ، دنیا میں کہیں پر بھی کسی کا بھی کسی سے بھی دشمنی سے مراد مقابلہ ہوتا ہے جہاں جواب دینا ہوتا ہے، ہم مختلف قسم کی زبانیں اسی اردو زبان کے ساتھ ساتھ مختلف لہجے اور مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم جو باہر زبان استعمال کرتے ہیں، کیا وہ ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے کبھی بھی۔ اپنی ماں بہن بیٹیوں کے سامنے وہ زبان استعمال نہیں کرتے۔ جو باہر اگر ہماری کہیں لڑائی ہو جائے یا ہمارا کوئی معاملہ درپیش ہو یا ہمیں کسی کو جواب دینا ہو، تو ہم اگر اسی کی زبان میں اس کو جواب دینا ہو تو وہ دیتے ہیں۔ تو اگر کہیں ہم نے ایسی زبان استعمال بھی کی ہے تو وہ اس کی زبان میں جواب دینے کے لیے کی ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں وہ زبان نہیں استعمال کرتے، تو جب وہ فیز گزر جاتا ہے، وہ جواب دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا۔ اب آپ کو نہ ہماری زبان میں کوئی اس قسم کی جو لہجہ تھا ہمارا، نہ وہ لہجہ ہے، نہ وہ الفاظ ہیں، اور جس زمانے میں جس چیز کا جس انداز میں جواب دینا تھا وہ ہم نے دیا، ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ہم باہر جا کر جو زبان استعمال کرتے ہیں، اپنے گھر میں زبان استعمال نہیں کرتے، اس وقت اب کیونکہ ایسے کسی لہجے کی ضرورت ختم ہو چکی ہے، اس لیے ہم اب اسی اپنی شستہ زبان میں جو ہماری تہذیب، ہمارے تمدن اور ہماری گھروں کی زبان ہے، ہم وہی استعمال کریں گے۔ ہم کیوں غلط زبان استعمال کریں گے؟ جب کسی بچے کو مارا جائے گا باہر بے سود، تو وہ غصہ تو کرے گا، اور غصے میں اس کا وہ تکلم نہیں ہوگا جو گھر میں اس کا تکلم ہوتا ہے، جو عام حالات میں اس کا تکلم ہوتا ہے۔ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طور پہ تحریک نے یا تحریک کے مجموعی طور پہ تحریک نے کی سوچنے یا اس سے کسی قسم کا ایسا امپریشن ہے کہ مہاجر قوم کی جو یہ قیادت ہے یہ کسی بھی طرح سے غیر شستہ یا غیر تہذیب یافتہ ہے۔ ہمیں پورا احساس ہے اپنی تہذیب کا، اپنی تمدن کا، پوری طرح سے ہم اپنی تہذیب، اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج، اپنے آباء و اجداد کی زبان، اس کی شیرینی کو، اس کی شستگی کو، ہم بہت اس کی ندرت کو ہم پوری طرح سے سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں جہاں ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی تراویش بھائی، بہت شکریہ شاہد بھائی، آپ کی گفتگو بہت مدلل تھی، بہت مفصل انداز میں آپ نے جواب بھی دیا یہ، اور جو ہے وہ اس کو
میں اس طرح سے کہوں گا کہ کچھ کم نسل یا بدنصیب کم ظرف لوگ جو ہیں، جو آج اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ناجائز خواہشات اور اپنی انا پرستی کے لیے جس مکتب فکر سے جنہوں نے تمام تر فیض اٹھایا، اور اس فیض کو اٹھانے کے بعد آج وہ اس پہ ہی، اس درس گاہ پہ جو ہے وہ انگلیاں، یعنی کہ ایک ایسی ناخلق اولاد کہ جس کو باپ نے تمام تر نامسند حالات، پریشانیوں، مشکلات کے باوجود پال پوس کے بڑا کیا ہو، اس کو اس قابل کیا ہو، اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے بعد اپنے باپ کی طرف انگلیاں اٹھائے. ان کم ظرفوں کی جو بات کرتے ہیں، جو عالم آج بنے ہوئے ہیں اور بڑے فاضل بنے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ لندن میں، امریکہ میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ فلسفہ کیا ہوتا ہے اور اصل جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، زندگی کیا ہوتی ہے. تو بہرحال آپ نے بہت مدلل انداز میں اس کا جواب دیا. اب ہمارے پاس جو ہے وہ ندیم احسان بھائی تحریک کے سینئر ساتھی ہیں، تحریک کے ان حالات کے عروج و زوال اور بہت سارے تلاطم کو دیکھ چکے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ حالات کے عینی شاہد بھی ہیں اپنے سامنے. تحریک کی جدوجہد میں انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے اوائل کے دنوں میں جو ان کی شب و روز کی محنت، ان کی کوششیں، ان کی جدوجہد، جیسے کہ آپ بھی شروع سے ہی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے ساتھ رہے، ان کی جدوجہد کا حصہ رہے. ہر اچھا اور برا وقت آپ نے قائد کے ساتھ دیکھا، اور اب تک تحریک سے وابستگی ہے آپ کی. اور ایسے بہت سارے لوگ جو کبھی تحریک کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور آج وہ جو ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ناجائز خواہشات کی بھیٹ، انہوں نے اس تحریک کو، اس کاز کو، نظریے کو اور قوم کی بقا اور سلامتی کو بھی اپنی ناجائز خواہشات کے بھیٹ چڑھایا اور تحریک سے دوری اختیار کری. اور آج مختلف مقامات پہ جو ہے وہ ایک سوال میں شاہد بھائی، ندیم بھائی سے میں کرنا چاہتا ہوں. ندیم بھائی، آج کل جو ہے وہ مختلف سوشل میڈیا پہ بھی کہیں میسج بھی وائرل ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے شروع کی اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ کبھی کوئی جو ہے وہ دبئی کے اندر، اور کبھی کوئی امریکہ میں، اور کبھی کہیں مختلف لوگوں کے جو ہے وہ پیٹ میں مڑوڑ، یعنی کہ اتحاد کی باتیں کرنا اور ایک ہو جانا چاہیے تحریک کی بقا، قوم کی بقا کے لیے، اس قسم کی جو مروڑیں اٹھ رہی ہیں. تو میں تو مختصر یہ کہوں گا کہ انفرادی طور پہ جو ہے وہ یہ تمام جو لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. تمام تر جو ہے وہ ان کو سہولیات فراہم کی گئی، کہاں سے کی گئی سب آپ جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ اپنا مقام جو ہے اس قوم کے سامنے نہیں بنا سکے، اور انتہائی ناکامی کے بعد اب یہ جو مروڑ ان کے اٹھ رہی ہے اتحاد کی، اور یہ مہاجر اتحاد اور یونٹی اور دیگر، اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا، جو بھی آپ کے پاس اس کا پس منظر کیا ہے. اور صرف ایک اور گزارش کروں گا اس کے ساتھ ہی میں ایک سوال اور چھوٹا سا آپ کے نظر کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ مجھے حلف کا مطلب بتا دیجیے گا کہ اگر جو ہے وہ ہم تحریک سے، یا کوئی بھی شخص جو ہے اپنے خدا کو گواہ بنا کے کسی بھی نظریے کی، فلسفے کی، یا جو مشن و مقصد ہے اس کی پاسداری کرتا ہے، اور وہ اس سے منحرف ہوتا ہے، تو خدا کی مار پڑنے کے علاوہ اور مزید کن چیزوں کا جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ دو سوال میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ جواب دیں، اور وقت بالکل آپ اس کا جواب دیجیے پلیز. جی، اوور ٹو یو جی ندیم احسان بھائی. جی جی آواز آ رہی تراویش بھائی؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی، سب سے پہلے تو بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور اس پروگرام میں موجود اراکین رابطہ کمیٹی ریان عبادت بھائی، شاہد رضا بھائی، تراویش بھائی، اور آپ کے اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے والے تمام وفا پرستوں کو، الطاف بھائی کے چاہنے والوں کو السلام علیکم اور آداب. آپ نے دو سوالات کیے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو جو ہے، اور جو اپنا ویو پوائنٹ ہے یا پوائنٹس ہیں، اس میں ابہام نہ رکھوں. آپ کے دونوں سوالات جو ہیں
وہ میں سب سے پہلے 3 اشعار آپ کی اور آپ کے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اقبال عظیم صاحب کے. 2 اشعار سے تو جو جی پوری ان کی جو نظم ہے، جو کلام ہے، اس میں سے 2 اشعار تو آپ ہم سب کے لبوں پہ ہوتے ہیں کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. بے شک. اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. یہ 2 اشعار تو ہم سب کو ازبر ہیں. مگر جو اس کلام میں جو ایک شعر ہے وہ میں آپ کی خدمت میں، جو آپ کا سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو یہ دو اشعار بھی ہیں. مگر جو لوگ یہ جو حلف کی بات کی آپ نے، جو سارا معاملات چل رہے ہیں اس کی بات کی آپ نے، ان کے لیے، اور جو لوگ جان بوجھ کے یا انجانے میں یا پتہ نہیں ایسی کون سی کسی بات پہ ان کے قریب ہو جاتے ہیں جو لفاظیاں کرتے ہیں. تو ایک تو وہ جن لوگوں کو جنہوں نے بنایا ان کے لیے، اور ایک وہ جو لوگ ان جیسوں کو فالو کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. بے شک. تو یہ تاریخ جو ہے، تاریخ میں کھل کے بات کروں گا. مجھے تھوڑا سا تراج بھائی آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا ٹائم دے دیے گا اگر میں فلو میں جی پلیز. کہیں طویل ہو جاؤں، کیونکہ میں ابہام میں رکھ کے کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا. جو اسٹریٹ ٹاک ہے اسٹریٹ ٹاک ہونی چاہیے، یہ ٹاک شو اسٹریٹ ٹاک شو ہونا چاہیے. اور جیسے ساتھیوں نے، ریان بھائی نے بھی اور شاہد بھائی نے بھی، اور آپ نے جو تمہید باندھی اور سوالات کیے اس حوالے سے بھی، تاکہ جو سننے والے اور دیکھنے والے ان کو کوئی ابہام نہ رہے. جو سازشیں چل رہی ہیں، حلف کی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جناب حلف لے لیا. اب یہ حلف پہ بھی بڑی باتیں بنتی ہیں کہ جناب حلف لیا جاتا ہے، تو بھائی حلف لیا جاتا ہے نا بھائی، کیوں نہیں لیا جاتا؟ حلف لیا جاتا ہے. اگر آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ حلف لیتے ہیں، آپ وزارت اٹھاتے ہیں تو آپ حلف لیتے ہیں، آپ فلانی اپنی کوئی بھی جو ذمہ داری ہے ریاست کی طرف سے اس پہ حلف لیتے ہیں. آپ اگر بیرون ملک ہیں اور آپ کی سٹیزن شپ ہو رہی ہے تو آپ حلف لیتے ہیں. تو اس میں حلف میں کیا برائی ہے؟ اور کیا دوسری سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے کیا حلف نہیں لیے؟ کیا ابھی ریسنٹلی جو ہے جناب جو لوگ بک رہے ہیں، جو لوٹے ادھر سے ادھر لڑکتے رہے پھدکتے رہے، کیا انہوں نے حلف نہیں لیے ان سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے؟ رائٹ. تو حلف کا جو مقام ہے، حلف آپ زبانی تو ادا کرتے ہیں مگر وہ آپ کے عمل اور کردار سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. اگر آپ یہ حلف لے رہے ہیں اور بارہا لے رہے ہیں، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، کہ جناب میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا وفادار رہوں گا اپنی آخری سانس تک، اور شہداء کے مقدس لہو کو نہیں بلاؤں گا، اور اللہ میرا حامی و ناصر ہو، اور قرآن پہ بھی لیتے ہیں آپ حلف، تو آپ ایک جانب اس سے منکر ہو کر آپ اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ کا، اس کے پاک کلام کا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا، آپ اس حلف سے منکر ہو کے آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس کی مار کیسی پڑے گی قرآن کی؟ تم یہ باتیں کرتے ہو آ کے سوشل میڈیا پر اور مختلف تقاریر میں اور بیانات میں اور ٹی وی پر آ کر کہ جناب ہم کو ہدایت مل گئی. ابے ہدایت تمہیں جہاں سے مل رہی ہو پوری دنیا کو پتا ہے تم کو ہدایت کہاں سے مل رہی ہے. تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں مل رہی. تم نے جب تم منکرین حلف قرآن ہو تو تم معافی کے طلبگار اس بارگاہ میں ہوگے، عوام کی عدالت میں آ کے نہیں ہوگے. تم نے وہاں معافی مانگی ہے جو تم بول رہے ہو کہ ہدایت مل گئی؟ تم نے جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بولا یا عوام کے سامنے آ کے بولا کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے؟
تم منکرین الف قرآن ہو، اور یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے، اس نے قسم کھائی ہے تم کو قرآن کی مار، اور کتنوں کو، جتنے سارے گزشتہ برسوں میں اور مستقبل قریب میں ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے کہ کس کو قرآن کی کیسے کیسے مار پڑی ہے۔ تو یہ میٹھی چکنی چپڑی باتیں آ کے تم جو ہے سوشل میڈیا پہ آ کے کرو اور لفاظیاں کرو اور بھرم بازیاں کرو تم۔ اگر میں کہیں سخت ہو جاؤں، جو میں تو 2 لفظ لوں گا کہ بھائی کوئی اسپیس پہ کوئی چیز ہوئی نا، جیسے شاید بھائی نے کہا کہ آؤٹر اسپیس کا مطلب ہے خلائی مخلوق، ٹھیک ہے نا؟ تو تم نے آ کے گفتگو کرتے ہو یا ٹی وی ٹاک شوز میں جائے فلانا ڈماغ تقریریں کرتے ہو، جلد سے جلوس کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، کارنر میٹنگز کرتے ہو، وہاں تم آگے بکواس کرتے ہو۔ ابھی ریسنٹلی تم نے جو بڑے سافٹ سپوکن بننے کی کوشش کی اور بڑے تم نے تاریخ کی بات کی کہ میں 22 سال سے جناب میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا ہوں، میں تاریخ کا یہ کر رہا ہوں، اور ہم لوگ جو ہے تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، ہمارے لوگ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، ان کو تاریخ کا نہیں پتا، لوگ فلانا نہیں کرتے اور ڈھماکہ نہیں کرتے۔ بات کرنے کا اسٹائل دیکھیے صاحب، گھیرنے کا اسٹائل دیکھیے جناب، کیا ٹوپی گھمانے کا اسٹائل دیکھیے۔ تم نے اس پوری گفتگو میں، اور میں انہی 2 الفاظ پہ رہوں گا کیونکہ میں بہت سخت زبان بھی استعمال کر سکتا ہوں، تم نے بولا کہ جناب یہ ظلم اور ہماری حب الوطنی پہ شک کیا جاتا ہے، یعنی جس شخص نے گفتگو کی وہ اپنے بارے میں اپنی بابت اور مہاجروں کا چیمپئن بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے کہ حب الوطنی پہ ہم نے کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ٹھیک ہے؟ اور تم نے پھر لعنت کا لفظ استعمال کیا، تم نے بے غیرت کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہی 2 لفظ تم پہ استعمال کروں گا میں، درست۔ ورنہ الفاظ کا ذخیرہ تو میرے پاس بہت ہے اور ساتھیوں کے پاس بھی بہت ہے، بے شمار ہے۔ ڈکشنری میں بھی وہ الفاظ موجود ہیں اور ڈکشنری سے باہر بھی موجود ہے۔ صحیح۔ تو تم لعنتی شخص اور تم بے غیرت، تم تو اس بات کا جواب دو کہ تم نے اور تمہارے جیسے جتنے بھی ہیں انہوں نے بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے وفاداری کا قرآن پر حلف لیا، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، عوام کے سامنے بھی۔ بالکل درست۔ تم پہلے اس کا جواب دو، اور آج تم مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری جاں مانگتے ہو۔ جاؤ یہ چیز کسی مدھسرا سے مانگو، طائفہ والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، کیا مجھ سے پوچھو گے تو کیا بات، خنجر سے اردو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ ہمارا یہ کیا حلف بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے ندیم، ہم نہیں بالکل۔ ہٹیں گے ندیم بھائی جتنے وفا ایک پرست جملہ ہیں۔ میں آپ کی بات میں ایڈ کر دوں جی جی کہ جی یہ جی منافقوں کی جو نشانی بتائی گئی نا قرآن میں، اس پہ بھرپور طور جی پہ جی جی یہ منافقت کی پوری بھرپور نشانی ہے۔ ہاں، یہی تو ہے خود منافق، کا ہاں، عمل یہ جو کچھ سورہ اور منافقون جو دوسروں کو کہنے کا عمل کچھ۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ اتنے میٹھے بندے، اب ان کی برہم بازیاں دیکھیں۔ اب بھائی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلسفی، شہید وفا، پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی، واہ واہ، کیا بات کر دی، رحمت اللہ علیہ۔ جب کیا وہ بات ہے۔ جوائن کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک استاد کے لیے اس سے زیادہ خوش کن لمحہ کون سا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کی انگلی پکڑ کر چلے۔ وہ ویڈیو بھی موجود ہے ندیم کمال۔ بھائی، آپ کہیں تو آئی ٹی کے ساتھ ہی وہ ویڈیو بھی چلا دیں گے ابھی، ہاں وہ دکھا دیں لوگوں گے۔ کو ذرا اس کو یاد دہانی۔ اب تم لوگ اتنے بڑے بڑے فلسفہ دان ندیم بھائی، ڈاکٹر میں حسن ظفر میں عارف بھائی ایک سے جی ایک منٹ کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی بات 1 سیکنڈ کے لیے یہاں روک لیجیے گا۔ تو آپ جی نے جی پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی کا شہید وفا کا تذکرہ کیا، تو ان کی ویڈیو ہمارے آئی ٹی کی ٹیم کے ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اچھا ڈاکٹر ٹھیک ہے صاحب کی جو ویڈیو ہے جس میں انہوں نے اپنی عقیدت کا، بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، تو وہ ویڈیو پلیز جو ہے وہ دکھا دی جائے تاکہ ندیم بھائی کی بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آئی ٹی کے ساتھیوں سے گزارش ہے وہ ویڈیو اگر پلے کر دی جائے پلیز۔ جی، آئی ٹی کے ساتھی میری آواز سن پا رہے ہیں؟
ریحان بھائی اگر آپ کے پاس آپ پلیز اگر ڈائریکٹ کنیکٹ ہو گئے ان سے ریکویسٹ کر دیں. جی میں کرتا ہوں. ندیم بھائی اپنی بات جاری رکھ لیں اس وقت تک. ندیم جی آ گئی ویڈیو بات. جی آ گئی. کہ آج وہ کہ شاید کسی استاد کے لیے اس سے زیادہ خوشکن لمحہ کوئی نہیں ہوتا جس دن وہ یہ محسوس کرے کہ آج وہ اپنے ایک شاگرد کے پیچھے اس کی انگلی پکڑ کر چل سکتا ہے. MGM لندن کے نام سے لکھنا اور پکارنا دراصل ذاتی اور صحافتی اقدار کے منافی. ہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں. رینجرز نے حسن ظفر عارف کو حراست میں لے لیا ہے. MQM لندن رابطہ کمیٹی کے رکن کو پریس کلب کے باہر سے حراست میں لیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید علاقے ریڈی گوٹ میں گاڑی سے MQM لندن کے ڈیپٹی کنوینر اور کراچی یونیورسٹی کے سابق پروفیسر حسن ظفر عارف کی لاش ملی ہے. MQM لندن نے پروفیسر حسن ظفر عارف کی موت کو ماورائے عدالت قتل قرار دیا ہے. جی ندیم بھائی پلیز. جی راویش بھائی، یہ شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر ناصر حسن ظفر عارف بھائی، انہوں نے کیا تحریک سے، میں اپنی بات کروں گا، میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا. یعنی جو وفا پرست ہیں، جو بھائی کے فالوور، میں اپنی بات کروں گا. الطاف بھائی نے مجھے تحریک نے مجھے نام، مقام، شہرت دی، سب کچھ دیا. حسن ظفر عارف بھائی کو کن حالات میں اور کن حالات میں کام کیا اور تحریک میں اتنے اونچے مرتبے اور رتبے پہ فائز ہوئے شہادت کے. وہ جس گفتگو کی بات ہو رہی ہے، جس اسپیس کی، جو آؤٹر اسپیس کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ نے کسی نے سنی ہو یا آپ کے ویورز یا لسنرز میں سے کسی نے سنی ہو، جو بیٹھ کے امریکہ میں ہوئی، تو بڑی جناب میٹھی میٹھی باتیں، جس کو کہتے ہیں نا میٹھا زہر، جس کو کہتے ہیں نا سلو پوائزن، بڑی فلسفیانہ دانشورانہ انداز میں گفتگو کی گئی. تو اس میں قمر خالد یونس بھائی کا نام لیا گیا، اس میں مومن خان بھائی کا نام لیا گیا، اس میں امجد اللہ کا نام لیا گیا. حسن ظفر عارف بھائی کا نام کیوں نہیں لیا؟ صحیح. تمہارے ذہن میں، بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز تھی جو تم نے حسن ظفر عارف بھائی کا نام نہیں لیا. اور تم بڑے فلسفی، بڑا بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے جناب، بتا رہے کہ جناب یہ فلسفے پیش ہو رہے ہیں جناب گلیلیو کے بارے میں. 22 سال میں نے تاریخ تو تم کو، ہسٹری تو تم کو ہسٹری شیٹر کے نام سے جانے گی اور پہچانے گی. تاریخ نہیں پڑھتے ہمارے لوگ، تاریخ نہیں پڑھتے. جی ندیم میں جو اپنی تاریخ بھول گئے وہ تاریخ کی بات کر رہے ہیں. ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے بھائی. تاریخ اب گلیلیو کی بات کر رہا ہے، چلے مثال ہو جائے، آ کے کر لیں مناظرہ. گلیلیو کی بات کر رہا ہے کہ جناب گلیلیو بھائی وہ اتنا عظیم سائنٹسٹ اور کیا کہتے ہیں ٹیلیسکوپ اور یہ اور وہ، تو گلیلیو کی بات ہو رہی ہے. اب یہ بھرم کیسے چل رہے ہیں نا. ہاں بھائی، اب جب تم نے پڑھا ہی نہیں ہے تو تم بھرم میں ہی آؤ گے نا. ہمارے سامنے آنا، تو قائد کے کارکن کے سامنے آنا. تو گلیلیو کی بات کر رہا ہے کہ بھائی گلیلیو کو سزا ہو گئی چرچ نے، کہ سزا یہ ہو گئی کہ جناب زمین جو ہے وہ اس نے بولا کہ گول ہے اور وہ یہ تھا کہ چپٹی ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے اسپیس پہ، آؤٹر اسپیس والے دیر زمان کیا بات صاحب کر دی. بولے باہر نکلا گلیلیو تو بڑبڑا رہا تھا، ٹھیک ہے سزا تو ہو گئی مجھے، مگر
زمین ہے تو گول. میں نے اپنی الفاظ واپس لے لیے، مگر زمین ہے تو گول. اب یہ سب برہم میں آ رہے ہیں. ابے بھیا گلیلیو کو اس بات پہ سزا نہیں ہوئی تھی. گلیلیو کو اس بات پہ سزا ہوئی تھی کہ زمین جو ہے سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. سزا اس بات پہ دی ہے چرچ نے. الفاظ اس نے اس بات پہ واپس لیے ہیں. چپٹے اور اس کے اوپر نہیں لیے تھے، کیونکہ جو چرچ کا تصور تھا وہ اس سے بالکل الگ تھا کہ زمین چکر نہیں لگاتی، سورج لگاتا ہے. تو تجھے تو پتا ہے تو بھرم کیا ہے کہ کرا رہا ہے بھائی. تو نے 22 سال کی تاریخ پڑھی ہے، تم ہسٹری شیٹر، ہسٹری پڑھی ہے تم نے. بیٹھ کے تم بات کر رہے ہو کہ جناب بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ تاریخ سے تاریخی طور پہ رسوا ہوا کوئی بھی شخص، تاریخی طور پہ رسوا ہوا کوئی بھی شخص جب تاریخ کی بات کرے گا تو اس کے تو نتائج یہی نکلیں گے. ایسے ہی نکلیں گے نا جی، جس کا کوئی نہ کوئی سر ہوگا نہ کوئی پیر ہوگا. ہاں، تو ایسے لوگ، اس طرح کے لوگ کرتے ہیں تاریخ کے ساتھ کھلواڑ. تو پھر جغرافیہ پھر سامنے آ جاتا ہے نا آگے. پھر تاریخ کے پھر جغرافیہ سکھاتا ہے. جو تاریخ سے نہیں سیکھتے وہ جغرافیہ سے سیکھ لیتے ہیں. تو میں جو تراج بھائی کہہ رہا تھا کہ مطلب یہ آپ دیکھیں کہ 18 جون 1991، ٹھیک ہے. مجھے معذرت میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ گفتگو طویل ہو رہی ہوگی تو بھائی میں، مگر نہیں ندیم بھائی، بتانا ضروری ہے. میں آپ کو ایک سوری آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو پروگرام ہے جس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی بھی تشنگی نہیں رہے گی. اگر ہماری کوئی بات طویل ہوتی ہے کسی بات کو یا کسی نقطے کو واضح کرنے کے لیے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کر دیں کہ ہم اپنا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اور قریب جو ہے اسی موضوع کے اوپر اس کو بہت مفصل اور کیا کہنا چاہیے کہ مفصل انداز میں دلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان کریں گے. بالکل اس میں شرکائے محفل یقیناً جو جس طرح سے آج ساتھیوں نے بات کی ہے تو ہم کریں گے بالکل. تو آپ بالکل اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں ایپیسوڈ بھی ہے ہمارے پاس. جی بالکل. بس یہ ضروری ہوتا ہے کہ ریکارڈ، تاریخ اور دماغ کی درستگی کے لیے نا یہ باتیں بتانی ضروری ہوتی ہیں اور کہنی ضروری ہوتی ہیں. 18 جون 1991 کو حقیقی کو لانچ کروایا گیا تھا. حقیقی نے آنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس میں کیا بولا تھا؟ وہ یہ بولا تھا کہ جناب ہمارے الطاف حسین بھائی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ہمارے نظریاتی باپ ہیں. ہمارا اختلاف شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق بھائی سے اور فلانے سے ہے. بعد میں کیا ہوا؟ اسی طریقے سے یہ بزدل آباد ٹولہ جو ہے یہ کیا ٹوپیاں کراتا رہا یا کراتا ہے نجی محفلوں میں اور بعض دفعہ اپنے جو بھی ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ان کے سامنے کہ جناب ہم تو تحریک کو بچا رہے ہیں اور جیسی معاملات درست ہوں گے ہم پارٹی کو جو ہے الطاف بھائی کے حوالے کر دیں گے. ایسے ہی ہے نا تراوش بھائی؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. بالکل تحریک کو نہیں بچا رہے، یہ تو انہوں نے تو دنیا نے دیکھا ہے، انہوں نے اپنے اقتدار کو بچایا ہے. لوگوں کو بھگایا. جی اب میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں. اب اسی طریقے سے اب اس جی ندیم بھائی ایک چھوٹی سی میں بات کر دوں کہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ الطاف بھائی سے جو قوم ہے اس کی کس قدر والانہ عقیدت اور محبت ہے. تو اسی والانہ عقیدت اور محبت کو ان لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، یعنی کہ بھائی کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بہت کوشش کری. جی تراوش بھائی، جب 14 اگست 1947 میں ہجرت ہوئی، جو پہلا شخص نے اس پاکستان میں قدم رکھا ہے تو وہ مہاجر تھا نا. اس کے بعد جتنے بھی آئے، مگر شناخت تو نہیں تھی نا بھائی. شناخت ہونا اور شناخت کی ریکگنیشن کروانا، یہ دونوں کام جو ہے قائد تحریک بانی اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کیے نا. یہ کریڈٹ یہ کوئی لے ہی نہیں سکتا اور کوئی چیمپئن بن ہی نہیں سکتا. بالکل. اب یہ باقی جو ٹولیاں جو ٹچے چھوٹے موٹے جو اسپیسیز، آؤٹر اسپیسیز، فلانا ڈھماکہ ادھر
وہ یہ بھی گفتگو میں کیا کرے, الطاف بھائی کہہ رہے ہیں نا, وہ ہماری زبان میں ندیم گھیر بھائی کیسے کہتے ہیں رہے, کہ چورن بیچنے آ جاتے ہیں. ہاں گھیر کیسے رہے نا الطاف بھائی. ہاں, یہ تاثر بھی شاید دینے کی کوشش کی جاتی ہو کہ جناب وہ تو ہماری الطاف بھائی سے بات ہوتی ہے, وہ تو سب سیٹنگ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سمجھا کرو. تو مگر مہاجر قوم, باشعور قوم ہے, پڑھی لکھی قوم ہے, سمجھدار قوم ہے, ساری چیزیں سمجھتی ہیں. ندیم بھائی تھوڑا سا آپ کو پتہ کلامی کی معافی چاہتا ہوں, پہلے جو ہے وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چھوٹے چھوٹے میسیجز بنا کے واٹس ایپ پہ دیگر سوشل میڈیا پہ وائرل کیے جاتے ہیں, گراؤنڈ بنایا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس قسم کے پروگرام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. جی تو یہ مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میٹھا زہر ہے, یہ میٹھا زہر ہے, جی میٹھا زہر ہے, دس از سلو پوائزن. جی سمجھے نا. ایک پوائنٹ اور ذہن میں وہ آپ کہہ رہے تھے نا, ڈاکٹر صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے, تو وہ تو سب کے سامنے ہی ہے کہ جو گلٹی ہیں, مطلب جن آستینوں پہ خون کے دھبے ہیں, وہ تو سب کو پتہ ہی ہے نا, پوری دنیا سے کوئی ڈھکی چھپی تھوڑی ہے. اور جو شاہد بھائی نے بات کی کہ آؤٹر اسپیس, یہ بھی کوئی ابہام نہیں رہ گیا ہے اس بات میں بھی کہ یہ اسپیس میں ہی رہنے والے لوگ ہیں, ان کو اسی میں, یہ گراؤنڈ پہ زمین پہ اترنے والے ان کے قدم جمیں گے بھی نہیں, یہ ہوا میں اڑتے رہیں گے, قدم اڑتے رہیں گے, وہیں پر اپنی بیچتے رہیں گے, وہیں پہ اڑ جائے گا ان کا سارا دھواں کی طرح. جی ریان بھائی دیکھیں, الطاف بھائی یا تحریک, اب کوئی بولے گا الطاف بھائی اور تحریک کے الگ ہے, بھائی الگ ہے, میں پہلے قائد آتا ہے پھر تحریک آتا ہے. جب لکھتے بھی ہو نا تو قائد تحریک لکھتے ہیں, پہلے قائد آئے گا پھر تحریک آتی ہے. جی ہاں, تو نام مقام سب قائد نے تحریک بنائی ہے, تم کو قائد تحریک ختم کر دیں گے, قائد تو رہے گا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اگر پکاریں گے بھی اور لکھیں گے بھی تو قائد تحریک لکھیں, پہلے قائد لکھیں گے آپ, پھر تحریک بعد میں آتی ہے. تو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ تم ذمہ دار, جب اچھا وقت ہے اور تم ذمہ داریوں پہ ہو تو تم کام کرو گے. اگر تم نے کارکن بن کے تو کبھی تحریک میں کام کرنا نہیں ہے. ان کے سب کے اٹھا کے دیکھ لیں, دمیں اٹھا کے دیکھ لیں, سارے ایسے نکلیں گے کہ جب تک ذمہ داریوں پہ رہے اور اچھا وقت رہا تو ان سے بڑا چیمپئن کوئی نہیں تھا. کارکن کو آفس میں, ساتھیوں کو آفس میں, بھائی کے چاہنے والوں کو آفس میں گھسنے نہیں دیتے تھے, بھائی کے قریب نہیں آنے دیتے. آج الطاف بھائی کا ایک کارکن سے, پاکستان سے لے کے اوورسیز, ایک ساتھی سے, ایک ذمہ دار سے بھائی کا پرسنل رابطہ ہے. یہ انہوں نے کیا تھا. اور ٹوپی بٹھاتے ہیں کیا, اس نے کیا 2 لفظ بولے, کون سا لفظ تھا ایک جو اس نے استعمال کیا, جو میں نے کہا تھا کہ میں 2 الفاظ استعمال کروں گا کہ وہ, کیونکہ ان کو بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ جناب ہم بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور لالی پاپ ٹائپ کے لوگ ہیں, فلاسفر. تو تم جو ہے, نہیں یہ بے غیرت اور لعنت. تو تم لعنتی اور بے غیرت جو ہے, تم لعنتی اور بے غیرت کارکنان کو جو ہے تم لوگ نے قائد کے قریب نہیں آنے دیا نا. اور تم کارکنان کو کس طرح مخاطب کر رہے ہو, بول رہے ہو زومبیز کہ الطاف بھائی مشورہ 99.99% معاملات میں الطاف بھائی مشورہ کرتے ہیں. الطاف بھائی کیا وہاں پر جب موجود تھے تو کیا جب بھائی وزٹ کرتے تھے یا کوئی مسائل آتے تھے کسی بھی سیکٹر یا یونٹ کے, الطاف بھائی پرسنلی وہاں ایک ساتھی سے پوچھتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے, اچھا اب اس کو اگر ہم کر رہے ہیں تو تم لوگ سب اپنی رائے دو, کیا یہ تمہارا سیکٹر انچارج صحیح ہے, اس کو بنا دیا جائے. بھائی اپنی ہاتھوں سے تحریر لکھ رہے ہیں تو ساتھیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر, اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر, اور بول رہے ہیں کہ اس میں دیکھو کوئی ہے, اور اگر کسی ساتھی نے بولا اور وہ درست ہوئی تو بھائی نے بولا ٹھیک ہے اس لفظ کو یا اس جملے کو حذف کر دو یا چینج کر دو, جیسے یہ کہہ رہے ہو ویسے کر لو. اور تم بول رہے بھائی مشورہ نہیں کرتا. ندیم بھائی کچھ عرض کروں تم باتیں سے. جی قائد تحریک الطاف حسین بھائی نہ صرف تنظیمی طور پر ساتھیوں سے اس اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے مشورہ کرتے ہیں, بلکہ مہاجر قوم کا دور حاضر جب سے تحریک شروع کی ہے اے پی ایم ایس او کے زمانے سے لے کر آج تک,
महाजिर कौम का कोई ऐसा दानिश्वर नहीं है, चाहे उसकी सियासी वाबस्तगी कहीं से भी रही हो, जिससे अल्ताफ हुसैन भाई ने मशवरा ना किया हो। मैं सैकड़ों की तादाद में दानिश्वरों के नाम बता सकता हूं जिनसे मशवरे करते हैं, और आज भी करते हैं अल्ताफ हुसैन भाई। अल्ताफ हुसैन भाई से ज्यादा मशवरा करने वाला कोई नहीं। और अल्ताफ हुसैन भाई ये सोचा, मैं अपनी बात बस एक बात से खत्म करता हूं, आप फिर बात कीजिएगा, कि अल्ताफ हुसैन भाई किसी को नहीं देखते। 2009 की बात है, लंदन गया हुआ था, उस वक्त कोई मामलात किसी किस्म के नहीं थे, और पाकिस्तान से आए हुए MPA, MNA, राब्ता कमेटी के अरकान, पूरी दुनिया से आए हुए साथियों की तादाद 100 से ज्यादा थी। वहां किसी बात पे मशवरा हो रहा था, और पूरी राब्ता कमेटी उस वक्त की और तमाम दानिश्वर मौजूद थे, और साथी भी मौजूद थे जो वहां पर काम करते हैं। भाई मशवरा कर रहे हैं सबसे, एकदम एक साथी से जो अब टैक्सी चलाते हैं, यानी ऊबर चलाते हैं वहां लंदन में, और उस वक्त जो है वो भाई मतलब जो हमारा सेक्रेटरिएट है, इंटरनेशनल सेक्रेटरिएट, वहां थोड़े से वहां के काम करते थे, नाश्ता लेके आना, दीगर काम। तो भाई ने उनसे भी कहा कि तुम बताओ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो उन 100 दानिश्वर जो राब्ता कमेटी के अरकान और दीगर लोग मौजूद थे, भाई ने कहा कि इसके जैसा जवाब कोई नहीं दिया है, इसके जवाब का कोई जवाब दे दे, कोई जवाब नहीं दे सका। और फिर फाइनली उस साथी के जवाब को जो है वो फाइनली उसको एक्सेप्ट किया गया भाई। तो भाई का मशवरा हर सतह पर, किसके जहन से कौन सी बात आ जाए, किसी साथी को ना उसका रुतबा बड़ा या सारे सबको कारकुन समझते हैं भाई, और सबसे मशवरा। और आज के दौर में भी देखिए कि बिल्कुल ये शाहिद भाई बिल्कुल आपको मैं शाहिद भाई की बात में एक बात ऐड करूं, ताज भाई आपकी इजाजत से, मैं आज भी बस मैं आप साथियों से बस एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत मौजूदाना गुजारिश है, क्योंकि हम ये टॉक शो कर रहे हैं, और टॉक शो का जो मिजाज, ये फॉर्मेट आप तमाम साथियों के इल्म में होता है कि बहुत मखसूस टाइम के लिए जो है वो मौका दिया जाता है। इसलिए मैंने शायद नदीम एहसान भाई से भी एक गुजारिश की थी कि इंशाल्लाह जो है वो हम अगला प्रोग्राम बहुत जल्द करेंगे और बहुत करीब करेंगे। हमारी भी गुजारिश है तरज भाई, मुझे 3 मिनट 4 मिनट दे दें तो मैं फिर वाइंड अप कर लूं। जी 3-4 मिनट बिल्कुल आपको। मैं रिहान इबादत भाई से गुजारिश करूंगा कि अपनी बात कंप्लीट करें। तारीख तो ये है कि तुझे जो है 1200 रुपए माहवार पे नहीं रखा। रेहान भाई कुछ कहना चाह रहे थे। नदीम भाई कर ले 3-4 मिनट की बात, फिर मैं उसके बाद जी नदीम भाई ओके मादर चाहता हूँ। तारीख तो ये है, तारीख का तू 22 साल तू मुताला करता, तारीख तो ये है कि तुझे 1200 रुपए माहवार पे रखा गया था अल्ताफ भाई की डायरी मेंटेन करने के लिए। तो तू तारीख ये भी बता, तू भरमबाजियां कर रहा है कि 78 में ये हुआ और फलाना हुआ, और छलांग मार के 78 से तू 87 पे आ गया। पूरा गैप बता ना, तू उस दौरान क्या करता रहा, तहरीक में तूने काम क्या किया है, किस यूनिट की, किस सेक्टर की, किस जोन की, किस शोबे की तुम जिम्मेदारी पे रहे, बता दो ना जरा। डायरी से पहले बन के आया था 1200 पे। अब तुम्हारा बहनोई या तुम्हारे साला या तुम्हारे को रिश्तेदार उठ जाए और तुम बहानेबाजी करके भाग जाओ और तुम बिक जाओ और तुम्हारी अपनी सेटिंग वहां कर लो, तो अजबा आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं मतलब बता देना चाहता हूं कि मतलब इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, ये 2 मीटिंग्स कर चुके हैं ना, जहां से हिदायत मिलती है, हिदायत का लफ्ज हिदायत मिलती है। एक मीटिंग हुई है यूरोप में और एक मीटिंग हुई है मिडिल ईस्ट में। अब तू मनाजरा अगर करेगा मुझसे तो आके कर ले, फिर मैं उन मुल्कों के नाम भी ले दूंगा, और जहां तू बैठा था और तेरे लोग बैठे थे और कौन तेरे साथ थे वो भी नाम ले दूंगा। हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री शीटर को घर तक छोड़ के आना होगा ना। फिर हिदायत कहां से मिलती है? अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं मिलती। बिल्कुल। दूसरे बात की तुमने मैसूरीन की ना, तू जाके 2 कैंपों में गया, तीसरे में तू ढह गया और बातें ऐसी कर रहा है। ओ भाई, पीर साहब की, अल्ताफ भाई की पहली गिरफ्तारी 14 अगस्त 1979 की, जो मज़ार कैद के बाहर मैसूरी ने बांग्लादेश, जिन्हें उर्फ आम में बिहारी कहा जाता, उनकी वापसी के लिए थी, जिसपे अल्ताफ भाई को उस दौर में जो मार्शल्लाई दौर था,
ضیاء الحق کا دور تھا, گرفتار کیا گیا اور 9 ماہ قید اور 5 کروڑ کی سزا ہے سمری ملٹری کورٹ سے. تو 3 کیمپ میں جا کے گر گیا. تیرے کو کیا پتا؟ اس وقت الطاف بھائی اسٹوڈنٹ تھے. اسٹوڈنٹ اے پی ایم سے. جی اب یہ لعنتی اور بے غیرت, یہ لعنتی اور بے غیرت. جی بالکل درست. میں آخری بات کر لوں. دیکھیں اوورسیز یونٹس وہ اس وقت بیک بون ہے. ٹھیک ہے, اوورسیز یونٹس اس وقت تحریک کی بیک بون ہے. بھائی کے اوپر جو مقدمات ان لوگوں نے قائم کیے اور جو مقدمات چل رہے ہیں تمام سر. اب یہ جو پاکستان میں تو وہ جو بیٹھے ہوئے ٹولے ٹولیاں جو بن گئی ہیں, بنا دی گئی ہیں, چھوڑ دی گئی ہیں, وہ الگ ہے. اب اس بیک بون کو کیسے ایڈ کرنا ہے؟ اس بیک بون کو اس طرح ایڈ کرنا ہے نا, سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو ٹوپی پہنا کے فلانا لچھے دار گفتگو کر کے اپنا. ابے تو اپنا سی وی لگا. تو کیوں لکھ رہا ہے کہ بھائی تو تحریک کی اس ذمہ داری پر رہا تھا؟ کیوں لکھ رہا ہے بھائی؟ تو نہیں لکھنا. پھر جب لا تعلقی کی ہے, چھوڑ دیا ہے, تو بھائی تمہیں جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے تم کو اور تم جیسوں کو جتنی مراد دی, اور تم نے جو پولیٹیکل اسائلم لیے, تمہارے گھر والوں نے لیے, تم نے جو جابز لیں, تمہارے گھر والوں نے, تمہارے رشتہ داروں نے لی, تو وہ بھی واپس کرو نا پھر تحریک کو جو قائد نے دی تھی. جب لا تعلقی کی ہے تو وہ بھی واپس کرو نا. تم اپنے پولیٹیکل اسائلم لکھو, تم آئی این ایس کو تم لکھو, اپنے جو بھی امیگریشن کے جن ممالک میں کہ جناب میرا متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا الطاف حسین بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لکھو نا تم پھر, اور ریووک کرواؤ نا اپنی سٹیزن شپ جو تم نے الطاف بھائی کے نام پہ اور تحریک کے نام پہ اور شہداء کے مقدس لہو کے نام پہ تم نے لیے, اور واپس کرو وہ جابیں جو تم ملک سے باہر رہ کے بھی آج وہاں سے تنخواہیں گھسیٹ رہے ہو اور پرسنٹیجیں گھسیٹ رہے ہو. واپس کرو نا پھر وہ. بالکل باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ کہ بس آخری بات میں آپ سے یہ کہہ دوں, اس کے بعد پھر آپ پروگرام کو جس طرح بھی کرنا چاہیں کہ اوورسیز کے ساتھی جو ہیں بھائی یہ ہٹ کریں گے. اور باتیں کر رہا ہے کہ جناب بڑا یوں گالم گلوچ گالی بریگیڈ فلانا. ابے سوشل میڈیا پہ جو تمہارے 4-6 لوگ ہیں, کیا سوشل میڈیا سے مخفی ہے کہ تم لوگ نے تم بے غیرتوں نے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں, اور تو پارسا بن رہا ہے. تراویش بھائی آخر میں بس میں صرف یہی کہوں گا, بس ٹھیک ہے ابھی تو کوئی آپ نے ڈیفینس کلفٹن والا یہ ٹاک شو کر لیا نا, بڑا امریکہ کا اور کینیڈا کا اور ویسٹرن اسٹائل میں ٹاک شو کر لیا نا, تو ٹھیک ہے. پیر صاحب نے مجھے بھائی لیاقت آباد نہیں لالو کیت سے میں نے بنایا تھا نا, پھر اس زبان میں گفتگو ہوگی اگر اس کی عقل ٹھکانے آئے گی اور ان جیسے لوگوں کی نا, پھر آ جاؤ. جی بالکل آپ کی تشنگی ضرور دور کریں گے. میں آخر میں ریحان عبادت بھائی سے کہوں گا کہ وہ بات آپ کی بات سے قبل کچھ کہنا چاہتے تھے, پلیز 2 منٹ ہیں ہمارے پروگرام کے فارمیٹ میں, تو میں کوشش کرتا ہوں بھائی. بہت معذرت کے ساتھ, مجھے پتا ہے آپ پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. میں بہت جلدی 2-4 پوائنٹ میرے ذہن میں ساتھیوں کی باتوں سے آئے. سب سے پہلے تو ندیم احسان بھائی کی آخری پوائنٹ کو لے لیتے ہیں, گالی بریگیڈ. دیکھیں ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تربیت ہے, ہمارے گھروں سے تربیت ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے, ماں باپ تو دور کی بات, چچا پھپھا پھوپھی چچا خالہ ماموں تو دور کی بات, اپنے بڑے بھائی کے سامنے وزل تک نہیں کرتے ہیں, گانے تک نہیں گاتے ہیں. اگر کچھ چنگم وغیرہ چبا رہے ہیں, کوئی ایسی چیز بھی ہے تو اس کو بھی ایسے ادب کے اس میں کرتے ہیں کہ کسی کو گرا نہ گزرے. ہم سے کیا ادب کی اور اس کی بات کریں گے. ہم ماشاءاللہ یہاں پر ماسٹرز الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیٹھے ہوئے, بڑی کارپوریٹ اداروں میں مینیجر بنے ہوئے, ہمارے اندر گورے کالے 15-20 انجینئرز کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں مت بتائیں کہ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے اور پڑھا لکھا کیا ہوتا ہے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے, جیسا دیش ویسا بیس. کیا ڈرنا, شرم میں جلدی کرنا, ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں. جی آدھا منٹ صرف. یہ جس طرح کی یہ ریان بھائی نے بات کی سوفسٹیکیٹ پڑھے لکھے فلانا ڈماغا, ٹھیک ہے بھیا, میں رکھ دیتا ہوں سی وی آ جائے سارے, پورا ان کا پورا ٹبر آ جائے نا سارا, ادھر سے لے کے ادھر تک. تنظیمی سی وی بھی رکھ دیتا ہوں اور اپنی ایجوکیشن کی سی وی بھی رکھ دیتا ہوں. ماشاءاللہ. ہاں, قائد کے اس کارکن نے پریمیئر انسٹیٹیوشن سے تعلیم حاصل کی ہے. میرے والد جو ہیں, والد مرحوم,
अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, आमीन। वो ही वॉज फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ लेक्चरर एसोसिएशन, ही वॉज फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेसर एसोसिएशन। कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है, डाउ मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, यहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। आ जाओ ना, बहस करो तुम हमसे, जिस जबान में बात करोगे उस जबान में जवाब मिलेगा फिर। जी ओवर टू यू। मैं वही बात कर रहा हूँ अजीम भाई कि देखें, ये तालीम और ये एजुकेशन, ये गाली बिगड़े, इस चीज का सबका दारो मदार होता है नजरिए पे। नजरिए की डेफिनेशन मेरी नजर में ये है कि कलम को जब कह दिया जाए कि लिखने के तौर पे यूज किया जाए तो हम लिखते हैं, और जब कलम को कह दिया जाए हथियार बना लो तो हथियार बना लो। जबान को जब कहा जाए कि शाइस्तगी और अदब और एहतराम के साथ यूज करनी है तो शाइस्तगी और अदब एहतराम के फूल जड़ेंगे हमारी जबानों से। लेकिन जब उसी जबान को हमें देखा जाए कि भाई सामने वाले की क्या जबान है और उसको किस जबान में जवाब देना है, तो नजरिया उसी वक्त काम आता है। हमने कोई, मैं तो बहुत सुकून से गाली की अभी एक बात कर देता हूँ। आप सब माशाल्लाह साथी बैठे हुए ना, हम सब एजुकेशन के साथ साथ हमने गलियों में भी जिंदगी गुजारी है, हमने क्रिकेट भी गलियों में खेली और हमें पता है कि वहां क्या जबान दोस्तों यारों में यूज होती है। हम कोई मतलब इससे डिनाई नहीं कर रहे कि हमने गाली को के जो है ना वो जेवर नहीं पहने हुए या हमने गालियां नहीं सुनी। मैं अभी आप में से सुनने वाले जितने भी फेसबुक पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, हमारे साथी मौजूद है, मैं कहता हूँ एक गाली आप अपने जहन में सोचो, चले इससे भी बड़ी सोचें जो आपने सोची भी है। ये है वो जिन मुनाफिकों की हम बात कर रहे हैं। हो गई गाली? बिल्कुल तो बिल्कुल हमने कह भी हमने बोला भी नहीं और काम भी हो गया हमारा। जो आपने सोची थी उससे बड़ी जो सोची थी वो है ये, तो हमें ना सिखाया भाई, बिल्कुल हम वही करेंगे जो सामने वाला करेगा। आपने बेहतरीन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो है वो गायबाना जो लानतें और जो गालियां इनकी नजर की हैं वो सारी जिंदगी इनको याद रहेगा। मसला सारा ये है कि देखें, लोग हम जिस बात को काउंटर कर रहे हैं और लोग ऑलरेडी इन तमाम लोगों के जो चेहरे हैं, जो मकसूदा चेहरे हैं, जो मकरू चेहरे हैं, वो पहचान चुके हैं। और ये गाहे बगाहे यानी कि डुगडुगी वही है, बंदर बदल के लाया जा रहा है कि किसी तरीके से कोई बंदर तो जो है वो अच्छा जो है वो करतब दिखा दे, लेकिन ज़ाहिर नाकामी मुस्तकिल नाकामी है। दरअसल ये कितना पढ़ा लिखा है, तो ये अपनी डिग्री किसी दिन प्रोग्राम के अंदर लेके आए, अपनी डिग्री दिखाए, अपनी काबिलियत दिखाए, क्योंकि इसका अमल और किरदार तो बिल्कुल जो है वो मुंह को उठा के मारेंगे इसकी डिग्रियां। जिन्होंने कौम के साथ नुकसान पहुंचाया उनकी डिग्रियों को हम मुंह थूकते हैं ऐसी डिग्रियों पे। एक तड़के वाली बात बता दूं भाई। जी प्लीज। बस बहुत बड़ा माजरों का दर्द और बड़ा जनाब ये लफ्फाजियां और फलाना और धमाका ये वो, और एंड उसका इसका ये उन बेगैरतों का किस पे हुआ था कि कोई बिरयानी कौमी मूवमेंट नामी तंजीम रजिस्टर हुई है, तो फरमाइश कर रहा है कि जर्दा और कोरमा भी होना चाहिए। अबे तुझे डर तक पहुंच गया, इससे अंदाजा लगा है संजीदगी का, पढ़े लिखे होने का। बिल्कुल हाँ, कि बिरयानी और जर्दा और कोरमे पे बात जा पहुंची। इनके अंदर जो इनके दिलों में जो वो लालच है ना वो सामने आ गई। जैसे बिरयानी से काम नहीं चलेगा भाई, हम जर्दा कौरमे भी खाने वाले लोग हैं। जी। इनकी डिग्रियों पे 25,000 शहदा के खून से इनकी डिग्रियां रंग लाल हुई हुई हैं। सद्दार से बड़ी तो कोई गाली है भी नहीं इनके लिए। बाकी क्या बात करेंगे ये हमसे? 2-3 पॉइंट तो शाहिद भाई ने बात की जी, बस 2-4 पॉइंट उन्होंने कहा यूथ हमारे साथ है कि नहीं। तो भाई आपने देख लिया 5th जनरेशन वॉर है, 5G की वॉर है। सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे हैशटैग चलते हैं, हर हैशटैग जो है वो टॉप ट्रेंड करता है, और उसको चलाने वाला यही 15 से 25 साल 28 साल वाला बच्चा है जिसने आज कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को ना देखा है, ना उस तनाजुर में जैसे भाई के खिताबात लाइव होते थे वैसे देखे सुने। वो तो पाबंदी के बाद का कारकुन है। तो हमें ना बताए, आज आप पाबंदी हटा के देख ले। जो कायद कहते हैं ना 24 घंटे दे दो मुझे, मैं दिखा दूंगा कि शहर कहां से कहां जाता है, कैसे पलट जाता है, समंदर निकल जाएगा अवाम का। तो यही हमारी जिन्नात जो यूथ है यही हमारे निकलेगी और बताएगी। हम पे बंदूक की नोक रख के पाबंदियां लगा के कह रहे हो कि यूथ कहाँ है, यूथ हम तुम्हें दिखाएंगे यूथ कहाँ है। हमें ना बताओ कि यूथ कहाँ है। हमारे और आपके घर के बच्चे वो यूथ है, हम और आपके बच्चे ही तरबियत दे रहे हैं उन बच्चों को, उनको बता रहे हैं कि कायद क्या है, कायद की कुर्बानियां क्या दी। आप पाबंदी हटा के देखो, आपको गली घर से एक बच्चा नजर आएगा निकलता हुआ।
फिर ये बात रेहान भाई करते हैं, टेलीथॉन का बता दीजिए। जी मैं टेलीथॉन को भी बता देता हूँ। कल हमारी टेलीथॉन हो रही है और राब्ता कमेटी ने तमाम वफा परस्त कारकुनान से, आवाम से ये भरपूर दरख्वास्त की है और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत नुमा मैसेज सब तक पहुंचाया है कि कल लंदन वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे अपने अपने वक्त को उस लिहाज से कैलकुलेट कर लिएगा। एक बहुत जरूरी टेलीथॉन, 10वीं टेलीथॉन मेरी आवाज सुनो के प्रोग्राम के तवज्जुह से की जा रही है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और तहरीक का जो प्रॉपर्टी का मुकदमा लंदन में चल रहा है उसकी माली इमदाद के लिए तमाम जितनी भी साजिशी अनासिर हैं उनकी जो चूरन बेचने की आदत है उस पर कतई नजर ना रखें, कान ना धरें, आग ना रखें, बिल्कुल अपने काम पे फोकस करें। जो मुश्किलात इस वक्त तहरीक को फाइनेंशियली हाइल है उस पे उसकी दाद रसी, उसका हल निकालने के लिए तवज्जो दें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके, कम्युनिकेट करके रास्ता निकालें और कल की टेलीथॉन में भरपूर हिस्सा लें और फाइनेंशियल जो मदद इस वक्त दरकार है तहरीक को उसमें भरपूर हिस्सा लें। अच्छा मैं रेहान भाई को मैसेज कर देना आप उनको प्लीज। ओके अच्छा रेहान भाई, मैं आप साथियों से मैं चाहता हूं कि अभी रेहान भाई आपके लिए खुसूसी तौर पे मैसेज है कि टेलीथॉन के हवाले से कोई वक्त का रद्द-बदल हुआ है, वो गुफरान भाई अभी आपको मैसेज कर रहे हैं, तो काइंडली उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी अनाउंसमेंट आप जो है वो दोबारा कर दीजिएगा। और जी आपके पास मैसेज आ गया? जी मैं देख रहा हूँ, चले आप शायद। जी प्लीज मैं रेहान मैंने कहा कि शायद भाई कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपके पास है तो प्लीज 2 मिनट प्लीज आप। जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये सारी साजिशें, ये जो सारे बौने मेरे नजदीक स्टूजेस हैं, ये आज तक कैसे आए, क्यों आए और क्यों नाकाम हो जाते हैं, ये बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, कायदे तहरीक हमारी इस सदी के वो लीडर हैं, वो रहनुमा हैं जो सामने वाले हर साथी, हर कारकुन, हर दानिश्वर, हर सियासतदान की सतह पर जाकर गुफ्तगू करते हैं। कायदे तहरीक मुझसे बात करते हैं तो मेरी इल्मी काबिलियत, मेरी जो भी सतह है उस सतह पे आके गुफ्तगू करते हैं, और दूसरे साथी की कोई इंटेलेक्चुअल उसकी अगर ज्यादा होती है या जो जिसकी भी जो सतह होती है, या कोई साथी बिल्कुल कम तालीम याफ्ता है तो उसकी सतह पे आके करते हैं, और अगर सियासतदानों से, दुनिया भर के बड़े बड़े जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात करते हैं तो उनकी सतह पे आके करते हैं। तो सानिया ये है कि ये जितने बौने हैं, जब इनकी सतह पर कायदे तहरीक सबकी सतह पर आके बात करते हैं, तो जब सतह पे आते हैं और आपकी सतह पे आके गुफ्तगू करते हैं तो इनको ये महसूस होता है कमजरफों को कि शायद कायदे तहरीक इन्हीं के बराबर है, और ये कि ये कायदे तहरीक के बराबर हो गए। इसीलिए इनमें ये लीडर बनने का खन्नास सवाल होता है और ये ग्रुप की शक्ल इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, और इनको बताने वाले इनको ये बताते हैं कि अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम भी तो उसी तहरीक में थे। ये आमिर आफाक से शुरू हुआ सिलसिला, जो उनको ये बताना कि जनाब आप ही तो चलाते हो सब कुछ, तो आप क़यादत क्यों नहीं करोगे। और ये सारे के सारे आज तक नाकाम इस वजह से हैं कि एक बात बताऊं, मैंने एक दफा किसी प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ये अल्ताफ हुसैन भाई ने जो ये डिजाइन की है MQM, ये जो तहरीक बनाई है, इसकी मिसाल मैं देता हूं, आप लोगों ने सबने देखा होगा, सारी अवाम ने देखा होगा, पाकिस्तान में शादी मुबारक के, सालगिरह मुबारक के और हज मुबारक के बोर्ड देखे होंगे आप लोगों ने, जिसमें मुख्तलिफ बल्ब लगे होते हैं। तो तहरीक की शक्ल भी इस तरह है, और उन बल्ब्स के पीछे तारों का एक वो होता है, सर्किट बना होता है। तो अल्ताफ हुसैन भाई ने, कुदरत ने अल्ताफ हुसैन भाई से ये काम करवाया है कि ऐसा इस तहरीक का सर्किट बनाया है कि जो बल्ब अल्ताफ हुसैन भाई इस सर्किट में लगाएंगे वो जगमगाएगा, और जब उस बल्ब को ले जाकर कहीं पर भी लगा लो, दुनिया के किसी खित्ते में किसी दूसरे सर्किट में लगाओगे, फ्यूज हो जाएगा। इसलिए ये सारे के सारे फ्यूज हैं। आप देख लीजिए, मैं मिसाल देता हूं, आमिर खान जब तहरीक में था, गद्दार जब तहरीक में था तो चमक रहा था, गद्दारी की फ्यूज हो गया, दोबारा माफी लेकर आए फिर चमकने लगा, अब निकाला फिर फ्यूज हो गया। तो ये सारे फ्यूज जूते पड़ रहे हैं, कब्रिस्तान में जूते पड़ रहे हैं, ये फ्यूज होने की निशानी है। ये बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं, फिर आप चाहिएगा तो कीजिएगा, नहीं। एक सवाल, एक चीज ये भी है कि जनाब राब्ता कमेटी
قائد کی پالیسیوں اور ان کی منشا کے خلاف یہ کر رہی ہے. یہ پروپیگنڈا بہت تواتر کے ساتھ کیا جا رہا ہے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی شخصیت پتہ نہیں کتنی رابطہ کمیٹیاں بنائیں اور ختم کر دی. قائد جو کام کرتا ہے اس کو موقع دیتے ہیں, پورا موقع دیتے ہیں, لیکن کوئی شخص اپنی نااہلی, اپنی کمظرفی, اپنی لا علمی اور اپنی کمپیٹنس کی کمی کی بنیاد پہ اگر اس ذمہ داری سے ہٹا دیا جائے اور بعد میں وہ یہ پروپیگنڈا کرے کہ جو موجودہ رابطہ کمیٹی ہے وہ یہ کر رہی ہے, تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ اہل اور قابل ہوتے اور آپ کو جو کام دیے گئے تھے تحریک سے, اگر وہ آپ نے کیے ہوتے تو آپ موجود ہوتے اور آپ کو اور کام دیے جاتے. قائد تحریک کی مرضی کے بغیر, توثیق کے بغیر نہ رابطہ, کوئی سی بھی رابطہ کمیٹی کبھی کوئی کام کر سکی ہے. کام کیا ہے انہوں نے غداری کر کے جب تحریک سے نکل گئے. اس سے پہلے جو تحریک کا سسٹم ہے, رابطہ کمیٹی فیصلے کرتی ہے, الطاف بھائی سے توثیق حاصل کرتی ہے, تب اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کا پروپیگنڈا اور اس قسم کی باتیں اڑانا کہ ہم قائد تحریک جو ہے نا نے یہ کہا ہم سے اور وہ کہا اور یہ کام نہیں. قائد تحریک سے اپنے تعلق کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ قائد تحریک کے برابر ہو گیا ہے تو اسے قائد تحریک کے مقام کو اور اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے. ہمیں معلوم ہے کہ قائد تحریک نظریاتی باپ ہیں. اب میں آپ کو اس بات پہ بس ختم کر دیتا ہوں بات, کہ جو بایولوجیکل فادر ہوتا ہے, جس نے پیدا کیا ہوتا ہے آپ کو, جو آپ کی پرورش کرتا ہے, آپ کے لیے روزگار کما کے لاتا ہے, آپ کو رزق, تعلیم اور ہر چیز دیتا ہے, اس سے بہت بڑا ہوتا ہے نظریاتی باپ. قومی, جسے بابا قوم کہا جاتا ہے, وہ کیوں کہ آپ تو ایک گھرانے کی پرورش کرتا ہے نا وہ باپ, لیکن جو قوم کا باپ ہوتا ہے وہ پوری قوم کی پرورش کرتا ہے. تو جو لوگ قائد تحریک کو چھوٹا سمجھ کر یا اپنے برابر سمجھ کر ان میں عیب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کی پالیسیز پر تنقید کر رہے ہیں ماضی کی, انہیں میں کہتا ہوں سوائے اس کے کہ وہ کسی اندھیرے کنویں میں اپنا منہ غرق کر لیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. قوم نے تو ویسے بھی اتنے بڑے بڑے چقادریوں کو, جن کے جو بہت بڑے تھے, عامر آفاق جیسے اور مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی جیسے, تمہاری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. اور میں بس یہ بات ختم کر رہا ہوں کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں آج بیٹھ کر غداران قوم, یہاں پر جو یہ جس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, وہ سب سے ورڈ سلاٹ ہے ان غداروں میں. غداروں کی اگر آپ ایک لسٹ بنائیں تو سب سے ورڈز اور سب سے انکمپیٹنٹ جو ہے نا, انکمپیٹنٹ نا اہل لاٹ ہے یہ. اور ان سب کے پیچھے بھی ایک شخص خاموشی سے بیٹھا ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہے, سمجھ رہے نا. اور وہ شخص کتنا عیار اور مکار ہے, وہ کہیں بہت دور سے نشانہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ قائد تحریک جب حالات کہیں پہنچ جائیں گے تو وہ کرے گا, کسی طریقے سے گھس جائے گا ان کے ذریعے یا ان کے ذریعے. وہ شخص جو ہے, میں آپ کو بتا دوں, طالبان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان میں, جو مشہور و معروف نیٹ ورک ہے. اس نیٹ ورک کی مماثلت سے جناب والا معاملات ہیں اور وہ اپنے بہت سارے بونے اس نے چھوڑ رکھے ہیں. ان کی فنڈنگ, ان کے جتنے بالکل شاہد بھائی آپ کی بات کو میں بالکل جو ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, مجھے پتا ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ذخیرہ ہے اور بہت ساری معلومات ہے اور بہت دلائل ہیں آپ کے پاس, اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہے. لیکن چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارا لمٹ بھی کراس کر گئی ہے, لیکن الحمدللہ آپ ساتھیوں نے بہت بہترین انداز میں, مدلل انداز میں جو بھی پس پردہ سازشیں اور جو